بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت نہوم اور دہم میں اردو کی تدریس کا سلسلہ بذریعہ ویڈیو لنک جاری ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل پڑھی، ان کا تعارف پڑھا اور ان کے کلام کی، ان کی شاعری کی خصوصیات کو جانا۔ ہم نے ان کے تخلص، خطاب، عرفیت کے بارے میں بھی پڑھا اور غزل کو بھی پڑھ لیا۔ سلسلہ تدریس کو آگے بڑھائیں تو چونکہ غزل ہو یا نظم ہو، ان کے اشعار کے مفہوم کو سمجھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہ امتحان کا ایک لازمی سوال بھی ہے، بلکہ ایک نہیں دو سوال ہیں۔ غزل کے اشعار کی تشریح جو ہے ایک الگ سوال آتا ہے، اور نظم کے جو اشعار ہیں ان کی تشریح کا ایک الگ سوال آتا ہے۔ اس طرح اشعار کی تشریح کے دو علیحدہ سوال امتحان میں آتے ہیں، اس لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے اشعار کو اچھی طرح سمجھنا اور پھر اس کے بعد اس کو اچھی طرح لکھنا۔ یہ دونوں باتیں ہمیں سیکھنا ضروری ہیں، اور ہر کام جو توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، محنت کے ساتھ سیکھا جائے، یقیناً اس کے مثبت نتائج ضرور آتے ہیں۔ اور ہر کام شروع میں مشکل لگتا ہے، لیکن بعد میں وہ آسان ہو جاتا ہے، کہ بقول شاعر مشکلیں اتنی پڑیں کہ آسان ہو گئیں۔ کہ جب انسان مشکلوں میں گھر جاتا ہے تو کچھ دن بعد وہی مشکلیں اس کے لیے اتنی حیثیت نہیں رکھتی جتنی کہ وہ ابتدا میں اس کے لیے مشکل ہوتی ہیں۔ خیر، آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 165 پہ غالب کی غزل موجود ہے، پڑھ ہم چکے۔ آج اس کے جو اشعار ہیں ان کے مفہوم کو سمجھیں گے کہ کس شعر میں شاعر کیا بات کہہ رہے ہیں۔ اپنی کتابوں کو کھول لیجئے، صفحہ نمبر 165۔ پہلا شعر ہے غزل کا کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو گے یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ اس شعر کے اگر تشریح کی بات کریں تو ہم بتائیں گے کہ عاشق اور شاعر کو اپنے محبوب سے ہمیشہ شکوہ رہتا ہے، شکایت رہتی ہے، اور اس شعر میں بھی شاعر اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تم نے کبھی مجھے وہ عزت اور احترام نہیں دیا جو کہ میرا حق ہے، تمہارے نزدیک میری کوئی حیثیت نہیں ہے، اور میں جب بھی کوئی بات کرتا ہوں یا کہتا ہوں تو تم نہایت تکبر اور طنز سے کہتے ہو تو کیا ہے، یعنی تیری حیثیت کیا ہے، تو چیز کیا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خود کو بہت بلند اور اعلیٰ سے سمجھتے ہو۔ تم خود کہو اور غور کرو، کیا یہ تمہاری بات درست ہے، یہ تمہارا انداز درست ہے، کہ کیا یہ اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے گفتگو کا یہی طریقہ ہے؟ کیونکہ شاعر چاہتا ہے کہ محبوب کے غرور کو توڑے اور اس بات پہ مجبور کرے کہ وہ اخلاق اور تہذیب کو اپنائے، کہ محبوب سے جو بات کرنے کا طریقہ ہے وہ اس کو آ جائے۔ یہ پہلے شعر کا مفہوم تھا، اس کی تشریح تھی۔ دوسرا شعر ہے چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیراہن، چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیراہن، ہماری جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے۔ اس شعر میں غالب فرماتے ہیں، اس کی تشریح اس طرح کہ عشق یا شاعری عاشق اور شاعر کو دیوانگی کی حد تک لے آتی ہے، اور اس منزل پر وہ دیوانہ وار حرکتیں کرتے ہوئے خود کو پاگل پن میں زخمی بھی کر لیتا ہے۔ بعض لوگ اسے زخمی کر دیتے ہیں، یا کبھی وہ اپنے آپ کو ہی زخمی کر بیٹھتا ہے۔ اور اس شعر میں اگر جس شاعر نے ہمیں یہ تو نہیں بتایا کہ اس کی یہ حالت کیوں کر ہوئی، لیکن شعر کا مفہوم یہی معنی دیتا ہے کہ عشق میں ہماری یہ حالت ہو گئی ہے، عشق میں ہماری یہ حالت ہو گئی ہے، اور یہ سب لوگوں کی مہربانیاں ہیں، اور اب ہمارا لباس لہو میں تر ہو کر بدن سے چپکا ہوا ہے، اس لیے اب اس لباس کو رفو کرنے کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، کیونکہ جہاں سے لباس پھٹا تھا اب وہ خون کی وجہ سے اس جگہ سے وہ جسم کے سے چپک گیا ہے، کسی کو معلوم ہی نہیں چلتا کہ لباس پھٹا ہوا ہے۔ تو اپنی بدحالی کا تذکرہ کر رہے ہیں، اپنی تکلیف کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تیسرا شعر ہے جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا،
جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کوریدتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جب ہم تم سے محبت کا اظہار کرتے تھے تو تم بے رخی اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے تھے، اب جبکہ جدائی کی آگ نے ہمیں جلا کر راکھ کر دیا اور بدن کے ساتھ یقیناً اب ہمارا دل بھی جل چکا ہے، تو اب آگر راکھ کو ریدنے کی کیا فائدہ؟ اب تمہیں اس سے کیا ملے گا؟ تمہیں تو اس وقت آنا تھا، اب تو بہت دیر ہو چکی۔ اور شاید کو اسی بات کا دکھ ہے کہ محبوب آیا تو صحیح، مگر وقت گزرنے کے بعد اب اس کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی وہ دل جل چکا ہے جس میں اس کی محبت میں موجود تھی۔ محبت تو دل میں ہوتی ہے نا، تو جہاں جسم جلا ہے وہاں اس کے ساتھ وہ دل بھی جل گیا جس میں تمہاری محبت تھی، اب تمہارے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگلا شعر ہے، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ عاشق کے نزدیک محبوب کے لیے جان قربان کرنا عشق کی معراج ہے، وہ محبوب کی رضا اور خوشی کے لیے زندگی قربان کرنا اور اس کے قریب ہونے کو اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہے، اسی لیے وہ کہہ رہا ہے کہ لہو کا رگوں میں گردش کرنا زندگی کو تر و تازگی عطا کرتا ہے، اور جبکہ عشق کا تقاضا زندگی قربان کرنا ہے، اس لیے اگر لہو رگوں میں دوڑ رہا ہے تو بے مقصد ہے، اور خون جو آنسو بن کر آنکھ سے ٹپک جائے تو محبوب کی نگاہ میں وہ معتبر ٹھہرتا ہے۔ شاعر اپنے عشق کی معراج سمجھا رہے ہیں کہ رگوں میں جو دوڑتا پھر رہا ہے وہ تو عام سی بات ہے، اصل تو وہ ہے کہ خون جو ہے وہ آنکھوں سے جاری ہو جائے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو بھی، رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو بھی، تو کس امید پہ کہیے کہ آرزو کیا ہے۔ یہ اس شعر میں شاعر کیونکہ وہ ایک تجربہ کار عاشق ہیں غالب، اور وہ کئی بار عرض حال بیان کرنے کی منزل سے گزر چکے ہیں، مگر محبوب پر عاشق کی گفتگو کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس لیے وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر مایوسی کے عالم میں کہہ رہے ہیں کہ اب تو ہم میں عرض کرنے کی طاقت ہے، اب تو ہم میں عرض کرنے کی طاقت ہے اور نہ ہی قوت ہے، اور اگر طاقت ہو تو محبوب سے کوئی امید نہیں کہ وہ ہماری خواہش کا احترام کرتے ہوئے ہماری تمنا پوری کر دے گا، اس لیے بجائے بات کر کے مایوس ہونے کے خاموش رہنا زیادہ بہتر ہے۔ اب اپنی آرزو بیان کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے، اب تو وہ بات کرنے کی طاقت ہی ختم ہو چکی، اور اگر طاقت ہو بھی تو کوئی امید ہی نہیں ہے، مایوسی کا شکار ہے شاید کہ اگر وہ طاقت ہو بھی تو ہم اپنی آرزو کیا بیان کریں، کیونکہ وہ محبوب سے مایوس ہو چکے ہیں۔ غزل کا آخری شعر جو کہ اس کا مقطع ہے کہ ہوا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، ہوا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ غالب ایک باکمال شاعر ہیں، انہوں نے اس مقطع میں تنزیہ ذکر کیا ہے کہ غالب شہر میں جو اکڑ کر اتراتا پھرتا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ بادشاہ کے دربار میں بیٹھتا ہے اور اس کا شمار شہر کے مصاحبوں میں ہوتا ہے، ورنہ غالب جیسے نہ جانے کتنے لوگ مارے مارے پھرتے ہیں جن کی کوئی عزت ہے اور نہ ہی کوئی مقام۔ غالب صحبت شاہ یعنی شاہ کے قریب رہنے سے باعزت ہو گیا ہے، ورنہ غالب کی تو اپنی کوئی عزت نہیں، غالب اپنے ہی اوپر طنز کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو طنز کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ تمہاری جو عزت ہے، جو مقام ہے وہ بادشاہ کی وجہ سے ہے، ورنہ تمہارا اپنا تو کوئی خاص مقام معاشرے میں نہیں، تمہارے جیسے کتنے ہی لوگ پھرتے دیتے ہیں دنیا میں۔ یہ غالب کی غزل کے اشعار کے مفہوم تھے جو ہم نے سمجھے، اس میں آپ مزید اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے مزید بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور اس غزل کے پہلے اور چوتھے شعر کا جو مفہوم ہے وہ واضح کریں، اس کی تشریح بیان کریں، یعنی اس کو اپنے رجسٹر میں تحریر کریں گے جو کہ آپ کو بتائی گئی، سمجھائی گئی، اس کی روشنی میں مزید اس کو بہتر کر کے معاف کیجیے گا
اس کو بہتر کر کے اپنے رجسٹر میں پہلے اور چوتھے شعر کی تشریح لکھیں گے۔ پہلا شعر ہے ہر ایک بات پہ کہتے ہو کہ تو کیا ہے، اور چوتھا شعر ہے کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل۔ یہ پہلا اور چوتھا شعر جس کی آپ تشریح اپنے رجسٹر میں لکھیں گے اور اس کو یاد بھی کریں گے۔ ڈائری نوٹ فرمائیں، ڈائری نوٹ فرما لیں۔ غالب کی غزل کے پہلے اور چوتھے شعر کی تشریح تحریر کر رہے ہیں اپنے رجسٹر میں۔ ترتیب پہلے سمجھائی گئی ہے کس طرح لکھنا ہے، حوالہ شاعر کا مختصر تعارف، اس کے بعد تشریح، اور جس طرح نوٹس میں آپ کو ہر شعر کا ایک چھوٹا سا مختصر سا مرکزی خیال بھی لکھ کے دیا گیا ہے، اس مرکزی خیال کو بھی سامنے رکھ کے اس کو بھی یاد کرنے کی کوشش کریں کہ وہ جو مختصر سا غزل کے ہر شعر کا مرکزی خیال لکھا ہے اس کو یاد کرنے سے اشعار کی تشریح آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے گی۔ جو ترتیب اور جو کام سمجھایا جا رہا ہے اگر اسی ترتیب سے کریں گے انشاءاللہ تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔